طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چند مہینوں میں جنگ کو بھی حرام قرار دیا ہے. وہ مہینے ہیں ذی الحج ہے، محرم ہے، رجب ہے. یہ جو مہینے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحج، ذی قعد، رجب، یہ جو مہینے ہیں اس میں رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے لڑائی کرنا. یعنی 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب. گویا رب العالمین نے شکار جن جانوروں کا حلال کیا ان کا شکار احرام کی حالت میں حرام ہے، اور وہ جانور جن کا شکار احرام جن لوگوں نے نہیں باندھا ہوا وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان جانوروں پر نشانی لگا دی جائے یا قلادہ ان کے گلے میں ڈال دیا جائے تو ان جانوروں کا شکار کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. اور لڑائی اور جھگڑا اور قتال 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور وہ 4 مہینے ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں. ناظرین کرام، دوسرے پارہ میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا تھا. اس میں ایک چیز مردار تھا، دوسرا خنزیر کا گوشت تھا، تیسرا خون تھا، اور چوتھا وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. سورہ مائدہ کی ان آیات میں رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جانور جس کو اینٹ ماری گئی ہو، وہ جانور جو کسی بلندی سے زمین پر گر گیا ہو، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے اس پر حملہ کر دیا ہو، اگر تم انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور اگر ذبح نہ کر سکو اور وہ پہلے مر جائیں تو وہ تمہارے لیے حرام ہیں. انہی آیات کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 83 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باقی رہے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کرنے سے پہلے تقریباً تمام احکامات کو اللہ نے مکمل فرما دیا تھا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف 2 آیتیں نازل ہوئیں، ایک آیت قلالہ اور دوسری آیت حرمت سود کے بارے میں ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. کہ رب العالمین نے تمہارے لیے طیبات کو حلال کر دیا، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے رب العالمین نے حلال کر دیا. پہلے ربع کے بعد جب دوسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے، 6 سپارے کے دوسرے ربع کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے وضو کے مسائل کو بیان فرمایا، اور وضو کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر وضو کے لیے پانی تمہیں دستیاب نہ ہو، اگر پانی دستیاب ہو تو وضو کر لو، اور اگر پانی دستیاب نہ ہو تو پھر تم اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے تیمم کر سکتے ہو. تیمم جو ہے وہ وہی کام کرے گا جو وضو کام کرتا ہے. ان آیات کے بعد رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ایمان والو عدل کے ساتھ قائم ہو جاؤ، عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کو پھیلانے والے بن جاؤ، اور تمہارا رویہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو زیادتی والا رویہ ہو، تمہارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ظلم کی جھلک ہو، تمہارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی پر زیادتی کا شائبہ ہو. تم ایمان والے ہو، اللہ پر یقین رکھنے والے ہو، اللہ پر ایمان لانے والے ہو، تو وہ اللہ انسانی معاشرہ میں عدل و انصاف چاہتا ہے. وہ خود عادل ہے، وہ اپنی مخلوق میں عدل کا قیام چاہتا ہے. اس لیے اس نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر کہا ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد قیام عدل ہے. ان آیات کے بعد رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس
نور آ گیا اور کتاب آ گئی۔ علماء کرام نے فرمایا نور سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ گویا رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کے بھیجا کہ جس نور سے معاشرہ سے اندھیرے چھٹ گئے، اور کتاب مبین عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ اس دوسرے ربع میں رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ کے ایک پہلو کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو اس شہر کی طرف، رب العالمین تمہیں فتح دے گا، تمہیں کامیابی دے گا، تم فاتح بن کے اس شہر میں داخل ہوگے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس شہر میں جبارین رہتے ہیں، بڑے سخت لوگ رہتے ہیں، بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دوبارہ کہا تو وہ کہنے لگے کہ اگر زیادہ آپ کو شوق ہے اس شہر کو فتح کرنے کا تو آپ اور اپنے رب کو لے جائیے اور وہاں جا کے جہاد کیجئے، قتال کیجئے۔ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم نہیں داخل ہوں گے، جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے ان کے اس روش پر ان پر اس شہر کو 40 سال کے لیے حرام کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس رویہ سے عاجز آ کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، تو اس قوم میں اور میرے درمیان تفریق کر دے، جدائی ڈال دے۔ تو اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ 40 سال کے لیے اس شہر کو ہم نے اب حرام کر دیا، اب بھٹکتے پھرو صحراؤں میں، اس کے بعد پھر ہم تمہیں یہ شہر عطا فرمائیں گے۔ اسی ربع میں رب العالمین نے بیان فرمایا حضرت حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حابیل و قابیل دونوں بھائی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت حابیل نے اور قابیل نے اپنی قربانی اللہ کی حضور پیش کی تو حضرت حابیل کی قربانی منظور ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ قابیل اس واقعے سے حسد میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر کے چھوڑوں گا، اور اس نے جب قتل کرنے کا ارادہ کیا اور قتل کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا تو حضرت حابیل نے کہا کہ اے میرے بھائی تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھا، مگر میں تجھے قتل کرنے کے لیے کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بالآخر قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت میں پہلا قتل ہے اور انسانیت کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام ہیں۔ اب جب اس نے دیکھا قابیل نے کہ میرے ہاتھ سے بھائی کا قتل ہو گیا، اب وہ